ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون۔ والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی عزت کے لائق علماء کرام، معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ جیسے نیک حضرات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مل بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ استاذ العلماء، استاذی و سندی شیخ المشائخ حافظ محمد شریف حافظہ اللہ تبارک و تعالی، ان کا خصوصی خطاب تھا، لیکن بیماری کی وجہ سے وہ تشریف نہ لا سکے۔ آج ہمارے ہاں فیصل آباد میں بھی ایک پروگرام تھا، مجھے بھی اس میں شرکت کرنا تھی، تو وہیں پہ پتہ چلا کہ حافظ صاحب تشریف نہیں لا رہے، انہوں نے پروگرام پہ جانا ہے۔ لیکن پھر بعد میں جب پروگرام ختم ہوا تو اطلاع ملی کہ حافظ صاحب کی طبیعت ناساز ہے، جس کی وجہ سے وہ پروگرام پہ نہیں جا سکتے۔ وہ میرے بھی استاذ ہیں، تو مجھے اطلاع دی گئی کہ آپ ان کی جگہ پہ چلے جائیں۔ تو استاذ جی کا فریضہ سمجھتے ہوئے ادا کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یقینی بات ہے میں ان کی کمی تو پوری کسی صورت میں بھی نہیں کر سکتا ہوں، لیکن ایک طالب علم ہونے کے ناحیے سے جو طالب علمی میں نے سیکھا ہے شیخوں سے، مشائخ سے، علماء سے، وہ چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ حافظ محمد شریف صاحب حافظہ اللہ تبارک و تعالی نہ صرف میرے استاذ ہیں، مربی ہیں، بلکہ حقیقت میں اگر کہا جائے میری زندگی کی کایا پلٹنے والے وہی ہیں اللہ کے بعد، تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ میرے لیے بڑی سعادت ہے کہ آج ان کی جگہ پہ میں ان کی ضرورت کو یا ان کے کام کو پورا کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت اور بہت بڑے فخر کی بات ہے۔ موضوع دفاع صحابہ ہے۔ سورہ حشر کی میں نے 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اگر آپ تھوڑی سی توجہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا، اور آپ کو کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ دے کے ہی جاؤں گا۔ لیکن ٹائم کافی ہو چکا ہے اور میرا خیال ہے کہ آپ سے زیادہ میں خود تھکا ہوا ہوں،
صبح سے 7 بجے سے لے کر 1 بجے تک تقریباً میں نے کلاسیں لی ہیں. ظہر سے لے کر عصر تک مشغول رہا ہوں، اور عصر سے لے کر مغرب تک ہمارا پروگرام تھا، اس میں نے ڈیوٹی دی ہے. لیکچر بھی تھا میرا وہاں پہ. اور مغرب کی نماز پڑھی نہیں ہم نے رستے میں، بلکہ یہاں پہ آ کے پڑھی، وہیں سے اذان ہونے کے بعد نکل آئے. تو صبح تقریباً فجر کی اذان سے لے کر اس وقت تک میرا خیال ہے شاید 1-2 منٹ بھی اگر آرام سے بیٹھا ہوں تو شاید اس میں جھوٹ ہو. تو آپ بھی تھکے ہوں گے، میں بھی تھکا ہوں، لیکن دین کی محفل ہے، صحابہ کی محبت ہے، اللہ کا قرآن ہے، رسول کا فرمان ہے. اگر ان چیزوں کو اگر انسان سامنے رکھے تو میرا خیال تھکاوٹیں دور ہو جاتی. تو 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. اس کے لیے وقت تو اچھا خاصا درکار ہے، لیکن مجھے 30-35 منٹ کا ٹائم دیا گیا ہے. جتنی بھی بات ہو سکی انشاءاللہ ذکر کروں گا، باقی پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ بیان کر دیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے پہلی آیت میں یہ ارشاد فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون. مال فے ایک غنیمت کا مال ہوتا ہے، ایک مال فے ہوتا ہے. جب مسلمان کافروں سے لڑائی لڑتے ہیں تو ان کا مال مسلمانوں کے قبضے میں آتا ہے. اس کی 2 شکلیں بنتی ہیں، ایک لڑائی کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے، ایک لڑائی کے بغیر دشمن چھوڑ کے چلا جاتا ہے. جو لڑائی کے بعد حاصل ہوتا ہے اسے مال غنیمت کہتے ہیں، اور جو لڑائی کے بغیر حاصل ہو جائے اسے مال فے کہتے ہیں. یہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 قسم کے لوگوں کو اس کا حقدار بنایا. سورہ حشر کا مطالعہ کریں. نمبر 1 مہاجرین کے فقراء، وہ لوگ جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے، فقیر تھے، ضرورت مند تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ مال فے کے حقدار ہیں، ان کو مال دینا کسی اور کو نہیں دینا. اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ. یہ مہاجرین صحابہ کیا ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ، اپنا گھر بھی چھوڑا ہے، مال بھی چھوڑا ہے، اور صرف اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں. وینصرون اللہ، اور اللہ کی کیا کرتے ہیں؟ مدد کرتے ہیں. اولئک هم الصادقون. لوگوں میں اللہ تبارک و تعالی خود گواہی دیتا ہوں ان کی سچائی میں کوئی شک نہیں. ذرا وہ حضرات جو صحابہ کے اوپر تبرہ کرتے ہیں اور زبان درازی کرتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں اور گالی گلوچ کرتے ہیں، وہ ذرا تھوڑا سا غور تو کرے صحیح. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہی مال فے کے حقدار ہیں. اولئک هم الصادقون. یہ لوگ بالکل سچے ہیں اور ان کی سچائی میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے. دوسرے لوگ، یہ مال فے کن کو دینا ہے؟ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. دوسرے وہ لوگ جو مدینہ والے، جنہوں نے ایمان میں بھی جگہ حاصل کی اور مکان میں بھی جگہ حاصل کی، اور ہجرت کر کے آنے والے لوگوں کو اپنے پاس جگہ دی اور اپنے مالوں میں سے انہیں عطا کیا. اور جو مہاجرین کو دے دیا جاتا ہے، یہ انصار اپنے دل میں ذرہ برابر بھی تنگی محسوس نہیں کرتے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے نفس کی بخیلی سے بچا لیا ہے. جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نفس کی بخیلی سے بچا لیتا ہے یہی لوگ کامیاب ہیں، اور ان کی کامیابی میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں. کوئی سمجھ آئی بات؟ ایمان کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کا، کہ مہاجرین ایمان میں پکے اور سچے ہیں. پھر انصار کا ذکر کیا. انصار اپنے ایمان میں اور اپنی صداقت میں اور اپنی نبی کی رفاقت میں اور مسلمانوں کے ساتھ تعاون میں بالکل سچے ہیں، اور یہی کامیاب لوگ ہیں. تیسرے نمبر پہ ذکر کیا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. لمبی آیت ہے، اختصار کے ساتھ بات آگے بڑھاؤں. تیسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو انصار اور مہاجرین کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، ان کے ایمان کی صداقت کی گواہی دیتے ہیں.
اللہ سے دعا مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں بھی معاف کر دے اور ہم سے پہلے جتنے آنے والے ان کو معاف بھی کر دے اور ان کے درجے بھی بلند کر دے، ان کو بھی مال فیض جو ہے وہ عطا کیا جائے۔ یہ تینوں قسم کے لوگ جو ہیں یہ کامیاب ہیں اور صحیح ایمان والے۔ یہ سورہ حشر کی 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصار کی فضیلت، مہاجرین کی فضیلت اور ان کا دم بھرنے والے نوجوانان اہل حدیث، امت کے وفادار، ان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نزدیک تینوں قسم کے لوگ سچے ایمان والے ہیں اور یہی کامیاب ہے اور ان کی کامیابی میں کوئی شک نہیں۔ آئیے دفاع صحابہ اور فضائل صحابہ کی بات ہو رہی ہے، میں عرض کر دوں صحابی کسے کہتے ہیں؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری کے مؤلف ہیں اور 20 کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، بڑی شاندار کتابیں لکھی، صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے۔ فتح الباری میں لکھتے ہیں صحابی کسے کہتے ہیں؟ من لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، 2 لفظوں میں تعریف کی۔ فرماتے ہیں صحابی وہ ہوتا ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہے اور اسلام کی حالت میں فوت ہوا ہے، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اس کی وضاحت میں اہل علم نے ذکر کیا کہ 4 شرطیں ذکر کی ہیں۔ نمبر 1، ایمان کی حالت میں دیکھا نہیں، ملاقات کی ہے، تاکہ نبینے حضرات جو ہے وہ بھی شامل ہو جائیں۔ نبینا نبی کو دیکھ نہیں سکتا لیکن ملاقات کر سکتا ہے، اسے بھی صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ جو آپ سے ملاقات کی ہے، کتنی ملاقات کی ہے؟ کہا تھوڑی کی ہے، زیادہ کی ہے، جتنی بھی کی ہے، ایمان کی حالت میں کی ہے، وہ مومن ہے، وہ صحابی ہے۔ زیادہ ملاقات کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، علی مرتضیٰ ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، احد والے، بدر والے ہیں رضی اللہ تعالیٰ اجمعین۔ یہ سب لمبی عمریں پائیں اور لمبی رفاقت حاصل کی، ان کے صحابی ہونے میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں۔ ذرا اگلا ٹکڑا سنیے، مسند احمد کی ایک روایت ہے، اس بندے کا مقام اور مرتبہ کیا ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لمحے کی رفاقت حاصل کی ہے۔ مسند احمد میں روایت موجود ہے کہ ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے ایمان اسلام کے بارے میں بتلائیے۔ آپ نے کھڑے کھڑے رستے میں کھڑے تھے، کھڑے کھڑے بتا دیا ایمان یہ ہے، اسلام یہ ہے، یہ کام کرنے والے، یہ کام کرنے والے۔ پھر آپ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں اپنا گھر بار چھوڑ کے اپنا کنبہ قبیلہ، اپنا کاروبار سب کچھ چھوڑ کر ہوں، صرف دین کی چند معلومات لینے کے لیے آیا۔ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ اب میں ٹھیک ہے، اللہ کی اس پر السلام علیکم۔ اتنی ملاقات ہوئی، کھڑے کھڑے 2-3 منٹ میں جو باتیں ہو سکی اتنی باتیں کی۔ حدیث کے الفاظ ہیں وہ واپس پلٹا۔ اب پچھلی جانب میں زمین کے اوپر، سڑک کے اوپر کوئی سوراخ تھا، سواری کا پاؤں جو ہے اس سوراخ میں گھس گیا، سواری گر گئی، وہ بندہ نیچے گرا اور اس کی گردن کو چوٹ آئی اور اللہ کو پیارا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھاگ کر آئے، آپ نے اپنا منہ مبارک اس کے منہ کے قریب کر دیا اور پھر پیچھے ہٹ گئے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا رأیت ملکین، میں نے 2 فرشتے دیکھے ہیں، ید الثانی فی فمہ من ثمار الجنہ، وہ 2 فرشتے جو ہے اس کے منہ میں جنت کے پھل جو ہے وہ داخل کر رہے تھے۔ یہ بیچارہ پتہ نہیں کہاں سے بھوکا پیاسا سفر کر کے آیا اور اس نے کچھ کھایا پیا ہی نہیں تھا۔ میں نے ابھی دیکھا ہے کہ جنت کے فرشتے جنت سے پھل لائے ہیں اور اس کے منہ کے اندر داخل کر رہے ہیں، اس کو کھلا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا عاملہ قلیلا واجر کثیرا، عمل تو بڑا تھوڑا کیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر جو ہے وہ بہت زیادہ پا لیا۔ یہ ایک لمحے کی رفاقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاصل ہوئی ہے تو اللہ نے کیا مقام عطا کر دیا ہے، اور جن کی آنکھیں جو ہے وہ ٹھنڈی ہی ہوتی رہی ساری زندگی، آپ کو دیکھ دیکھ کر بھرتی رہی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام عطا کیا ہوگا اس کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ یہ ہے صحابی۔
من لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به، آپ پر ایمان لاتے ہوئے جو ہے وہ ملاقات کرتا ہے اور اسلام کی حالت میں فوت ہوتا ہے، گویا کہ منافق صحابی نہیں ہے، کافر صحابی نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان کی حالت میں لقاء نہیں کیا۔ مرتد جو ہے وہ صحابی نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام کی حالت میں اس کو موت نہیں آئی، کفر کے اوپر موت آئی ہے۔ فرمایا یہ شرطیں پائی جائیں گی تو اس کو صحابی کہا جائے گا۔ آئیے تھوڑی سی فضیلت کے بارے میں، روایتیں تو بہت ساری ہیں، ٹائم بڑا تھوڑا سا ہے، میں 2 روایتیں اور 2 اہل علم کے قول نقل کروں گا، اس کی وضاحت میں جتنی بات ہو سکی کر دوں گا، باقی چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ 2 روایتیں ہیں۔ 1 نمبر، نبی کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کو گالی نہ دینا، برا نہ کہنا، تبرہ نہ کرنا، تان و تشنیع نہ کرنا۔ فوالذی نفس محمد بیدہ لو انفق احدکم مثل احد ذہبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفا، لوگوں اگر تم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو نہیں مخاطب کر رہے، بعد میں مسلمان ہونے والے صحابہ کو ہی مخاطب کر رہے ہیں، تم میرے بدری صحابہ، احد میں شریک ہونے والے صحابہ، غزوہ خندق میں شریک ہونے والے صحابہ، صلح حدیبیہ میں شریک ہونے والے صحابہ، ان کو برا بلا نہ کہنا۔ اگر تم لوگ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہو، احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو، وہ میرے صحابہ جو بدر میں مسلمان ہوئے، احد میں مسلمان ہوئے ہیں، تم ان کے 1 مٹھی جو کے برابر بھی تمہارا احد پہاڑ کا سونا جو ہے وہ نہیں پہنچ سکے گا، بلکہ 1 مٹھی کیا، نصف مٹھی تک بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ اس لیے کبھی ان کو برا جو ہے وہ نہ کہنا۔ تمہارا کیا مقام اور مرتبہ ہے، ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہے؟ ذرا کبھی سوچا ہے؟ قرآن بھی صحابہ کی عظمت کو بیان کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ان کی عظمت اور شان و شوکت کو بیان کرتا ہے۔ لوگوں تم احد پہاڑ کے برابر، احد پہاڑ جانتے ہیں، جو عمرے پہ گئے، حج پہ گئے دیکھا ہوگا، جو نہیں گئے ہیں دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو وہاں جانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے بیت اللہ کی اور مسجد نبوی کی بار بار زیارتیں جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ احد پہاڑ کم از کم 6-7 کلومیٹر کے فاصلے پر کم از کم پھیلا ہوا ہے، لمبائی میں، ایریے میں، اونچائی میں کتنا ہے اور نیچے گہرائی میں کتنا، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ فرمایا احد پہاڑ کے برابر اگر سونا خرچ کرو، میرے ان صحابہ نے جو ابو بکر، عمر، فاروق، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، ان جیسے صحابہ نے 1 مٹھی جو کی، آدھی مٹھی جو کی خرچ کی ہے، تمہارا احد پہاڑ جو ہے ان کی آدھی مٹھی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک حدیث۔ دوسری حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے اور یہ دوسری روایت صحیح مسلم کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں لوگو النجوم امنۃ للسماء، النجوم امنۃ للسماء، ستارے جو ہیں، آسمان کے ستارے، یہ آسمان کے محافظ ہیں، یہ آسمان کے لشکر ہیں، فوجی ہیں، شیاطین کو آسمان کی طرف گھسنے نہیں دیتے، یہ ستارے شعلے بن کر اس کو گرتے ہیں اور اس کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ جب تک یہ ستارے موجود ہیں کوئی شیطان آسمان پہ چڑھ نہیں سکتا اور وہاں کی کوئی بات جو ہے وہ چوری نہیں کر سکتا ہے۔ النجوم امنۃ للسماء وانا امنۃ لاصحابی، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ بھائیو ذرا غور کرنا، لوگوں میں اپنے صحابہ کا محافظ ہوں، میرے ہوتے ہوئے میرے صحابہ کو کوئی دنیا کا مائی کا لال جو ہے وہ تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ جب تک میں موجود ہوں اپنے صحابہ کی میں حفاظت کرنے والا ہوں، جس طریقے سے آسمان کے ستارے آسمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ واصحابی امنۃ لامتی، اور میرے صحابہ میری امت کی حفاظت کرنے والے ہیں، جب تک میرے صحابہ موجود ہیں میری امت کے اوپر کبھی کوئی آنچ نہیں آ سکے گی۔ وَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ كَمَا قَالَ علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا جب میرے صحابہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے
پھر میری امت کے اوپر وہ معاملات آ جائیں گے جس کا اللہ نے وعدہ کر رکھا. عذاب آئیں گے، مصیبتیں آئیں گی، پریشانی آئیں گی، فتنے آئیں گے، دین کا مذاق اڑایا جائے گا، دین کے ساتھ ٹھٹھا کیا جائے گا، قرآن کے ساتھ مذاق اڑایا جائے گا، رسول کے ساتھ، صحابہ کا مذاق اڑایا جائے گا، یعنی سارا دین جو ہے وہ مذاق بنا لیا جائے گا. فرمایا میرے صحابہ میری امت کے محافظ ہیں اور فوجی ہیں، جب تک وہ موجود ہیں میری امت کے اوپر کسی قسم کا کوئی فتنہ نمودار نہیں ہوگا. دوسری روایت میں اس کی وضاحت موجود ہے. فرمایا جب میری صحابہ یا میری امت کے لوگ لشکر کشی کریں گے تو لوگ پوچھیں گے ان میں کوئی صحابی ہے؟ جواب ملے گا ہے. فرمایا وہ جنگ کریں گے، اللہ فتح عطا فرما دے گا. پھر پوچھیں گے ان میں کوئی ایسا بندہ ہے جس نے کسی صحابی کو دیکھا ہو؟ فرمایا پھر فتح ہو جائے گی. پھر پوچھا جائے گا اس میں ایسے لشکر میں کوئی ایسا بندہ ہے جس نے صحابی کو دیکھنے والے کو دیکھا ہو؟ تابی یعنی تبا تابی موجود ہے. آپ نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے اس لشکر میں جس میں تبا تابی بھی موجود ہوگا اللہ فتح عطا فرما دے گا. یہ صحابہ کا مقام ہے کہ جب تک صحابہ موجود ہیں شکست نہیں ہوگی. تابی موجود ہے اللہ پھر بھی فتح عطا کر دے گا، تبا تابی بھی موجود ہیں تب بھی فتح عطا کر دے گا. اس کے بعد جو ہے وہ فتنے آ جائیں. دو روایتیں ہوئیں. آپ کو کوئی بات سمجھ آئی کہ صحابہ کی کیا فضیلت ہے، کیا مقام ہے؟ اور ان آیات کو سامنے رکھا ہے جن کے اندر مہاجرین اور انصار کا ذکر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بارے میں خاص طور پہ کہا لوگو آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار. ایمان کی نشانی کیا ہے؟ انصار سے محبت کرنا. اور نفاق کی نشانی کیا ہے؟ انصار سے بغض کرنا. انصار اور مہاجرین کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا اور یہ سنت کے اندر بھی کیا. فرمایا جو ان سے محبت رکھتا ہے وہ مومن ہے، جو ان سے نفرت کرتا ہے وہ منافق اور کافر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے سب کچھ اللہ کے لیے لٹا دیا، اپنی جان بھی، اپنا مال بھی، اپنی عزت بھی. آپ جانتے ہیں جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو انصار نے کیا کہا؟ بھائی تم میرے بھائی بن گئے ہو، تمہارے پاس پیسہ موجود نہیں، آؤ یہ میری جائیداد ہے، 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک حصہ تم لے لو، ایک حصہ مجھے دے دو. یہ میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے منتخب کرو، ایک کو میں طلاق دیتا ہوں تجھ سے کے ساتھ تم دوسری سے شادی کر لو. اور وہ واقعہ بھی موجود ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا کون ہے میرا صحابی جو میرے اس مہمان کو اپنے گھر میں لے جائے اور کھانا کھلائے؟ اور ایک انصاری صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے ساتھ بھیج دیجیے. قصہ مختصر، وقت نہیں ہے. گھر لے گیا، گھر میں ایک بندے کا کھانا ہے، بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، خود بھی ہے اور مہمان بھی ہے. لیکن بیوی بچوں کو، بیوی سے بولتا ہے دیا بند کر دو، بچوں کو سلا دو اور مہمان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دو. کھانا کھلا دیا، خود بھی بھوکا رہا، بیوی بھی بھوکی رہی، بچے بھی بھوکے رہے. فرمایا اپنا سب کچھ تن من دھن جو ہے وہ قربان کر دیا. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے. رات کی تاریکی میں نیکی کی ہے. آج ہم سیلفیاں بناتے ہیں، فیس بک پہ چڑھاتے ہیں، میں نے صدقہ خیرات کر دیا ہے، میں نے مسجد بنا دی ہے، میں نے مدرسہ بنا دیا، میں نے بیواؤں میں راشن تقسیم کر دیا. فرمایا یہ سیلفیاں دینے سے اللہ شہرت نہیں دیتا، شہرت اللہ اخلاص کے ساتھ دیتا ہے. دل میں نیکی ہے اللہ کی رضا کے لیے، وہاں سے شہرت ملتی ہے، وہاں سے عزت ملتی ہے. اس نے دیا چل رہا تھا وہ بھی بند کر دیا، کسی کو پتا نہیں ہے. صبح کو اٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جاتا ہے، وہی پہلے پہنچ جاتی ہے. اے پیارے محبوب، تیرے صحابی نے، تیرے ساتھی نے، تیرے دوست نے ایسی مثال پیش کی ہے، زمین والے تو کیا خوش ہوں گے، آسمان والا عرش پہ بیٹھا جو ہے وہ، عرش پہ موجود جو ہے وہ مسکرا رہا اور خوش ہو رہا ہے. اور اس نے اس کی شان میں قرآن مجید کی آیتیں نازل کر دی ہیں. رہتی دنیا تک لوگ آئیں گے اور قرآن مجید پڑھتے رہیں گے اور اس انصاری صحابی کا تذکرہ کرتے رہیں گے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنی جانوں کو قربان کر دیتے ہیں اور اپنے بھائیوں کی ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں اور انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا تھا لوگوں، منافقوں کی یہ انصار کی محبت جو ہے یہ ایمان کی نشانی ہے.
اور انصار کے ساتھ نفرت جو ہے یہ منافقت کی نشانی ہے۔ امام ابو زرع الرازی، میں نے کہا دو باتیں ذکر کروں گا، ایک امام ابو زرع الرازی کا قول ہے اور اگر وقت ملا تو ایک امام احمد کا قول ہے۔ امام ابو زرع الرازی رحمہ اللہ وقت کے بہت بڑے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں اذا رأیت الرجل ينتقص من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم شیئا فاعلم انه زندیق لأن رسول اللہ حق والقرآن حق والجرح بهم اولا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت کلام کیا ہے، اسے اپنے دماغ کی تختیوں پہ ذرا نوٹ کر لیجئے۔ امام ابو زرع رازی کون ہے؟ کتنے وقت کے بڑے محدث ہیں؟ ان کے شاگرد نے کہا تھا میرے استاذ کو 1,00,000 حدیثیں یاد ہیں، اگر اس کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہو تو میری بیوی کو طلاق۔ اس نے شاگرد نے یہ کہہ دیا اگر اسے 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہو تو میری بیوی کو طلاق۔ لوگوں میں شور مچ گیا، جاؤ تیرے بیوی کو طلاق ہوگی، 1,00,000 حدیثیں بھی یاد ہوتی ہیں؟ لوگوں نے کہا چلو کٹھے ہو چلتے ہیں امام صاحب کے پاس چلتے ہیں، ابھی پتہ کر لیتے ہیں وہ زندہ ہے کون سا فوت ہو گئے۔ کہتے ہیں جماعت بنا کر گئے اور امام صاحب کے پاس جا کر ذکر کیا کہ آپ کے شاگرد نے یہ کلام کہا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ وہ کہنے لگے یہ کون سی بات ہے، مجھے 1,00,000 حدیثیں اسی طرح یاد ہیں جیسے تمہیں قل واللہ احد آتی ہے۔ یہ امام ابو زرع راضی ہیں، وہ فرماتے ہیں اذا رأیت الرجل ينتقص من اصحاب محمد شیئا، جب تم دیکھو کہ کوئی بندہ صحابہ رسول کی جو ہے وہ تنقیص کرتا ہے، ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، فرمایا جان لو کہ وہ بندہ زندیق ہے اور کافر ہے، وہ زندیق ہے اور وہ کافر ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا کیوں اتنا بڑا فتویٰ؟ کہا اس لیے رسول اللہ جو ہے وہ حق ہیں، قرآن حق ہے، قرآن بھی سچا ہے، رسول بھی سچا ہے۔ اب مجھے بتلاؤ میں کس کے اوپر تان کروں؟ قرآن کہتا ہے میرے نبی کے صحابہ سچے ہیں، رسول کہتا ہے میرے صحابہ جو ہے وہ سچے ہیں اور ایماندار ہیں، اور یہ آدمی کہتا ہے یہ صحابہ نعوذ باللہ من ذالک جھوٹے ہیں۔ مجھے بتلاؤ میں قرآن میں تان کروں یا اللہ کے رسول میں تان کروں یا اس بندے خبیث کے بارے میں تان کروں؟ کہا والجرح بہم اولا، ان خناس لوگوں کے بارے میں تان و تشنیع کرنا یہ قرآن کے بارے میں اور اللہ کے رسول کے بارے میں تان کرنے سے کہیں زیادہ بہتر۔ قرآن تان نہیں کر سکتے، قرآن تو سچا ہے، اس نے تو کھل کے کہا ہے انصار بھی سچے ہیں، مہاجر بھی سچے ہیں، رسول بھی کہتے ہیں یہ انصار بھی سچے ہیں، مہاجر بھی سچے ہیں۔ یہ خناس کہتا ہے کہ صحابہ رسول جو ہیں وہ درست نہیں ہیں، فرمایا یہ زندیق ہے، یہ بے ایمان ہے، یہ کافر ہے۔ ایک قول، اور دوسرا قول امام احمد رحمہ اللہ کا، وہ فرماتے ہیں حبہم سنہ، بڑی خوبصورت بات ہے، حبہم سنہ والدعاء لہم قربہ والاقتداء بہم وسیلہ۔ پلے باندھ لیجئے، ایمان کی اساسیات ہیں، اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کے ساتھ محبت کی بنیادیں ہیں اور بنیادی اصول ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ وقت کے بہت بڑے محدث ہیں، فرماتے ہیں لوگوں حبہم سنہ، میرے نبی کے صحابہ کے ساتھ محبت کرنا جو ہے یہ سنت ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ ہے۔ والدعاء لہم قربہ، اور نبی کے صحابہ کے لیے دعا مانگنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کا بہترین ذریعہ ہے۔ والاقتداء بہم وسیلہ، اور جو نبی کے صحابہ کے طریقے پہ چل نکلتا ہے وہ جنت کے راستے پہ چل نکلتا ہے، یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے۔ جس نے اس راستے کو چھوڑ دیا گویا کہ اس نے جنت کے جانے کو راستے کو چھوڑ دیا۔ حبہم سنہ، ان کی محبت کیا ہے؟ سنت ہے۔ نبی تو محبت کرتے ہیں صحابہ سے، آپ تو دن رات اپنے صحابہ کے لیے جو ہے وہ آوازیں بلند کرتے ہیں کہ لوگوں میرے صحابہ امانۃ لامتی، میری امت کے لیے محافظ ہیں، میرے محافظ ہیں۔
میرا ساتھ دینے والے ہیں، الانصار کرشتی و عیبی، لوگوں انصار میرے رازدان ہیں، میرے خاص الخاص لوگ ہیں، مجھ میں سے ہیں۔ فرمایا نبی کی محبت، صحابہ کی محبت، یہ تو نبی کی سنت ہے، نبی کا طریقہ ہے۔ جو صحابہ سے محبت کرتا ہے گویا کہ نبی کے طریقے پہ چلتا ہے۔ وَالدُّعَاءُ لَهُمْ قُرْبًا، لوگوں جو ان کے لیے دعا کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتا ہے۔ ابھی میں نے ذکر کیا سورہ حشر میں، وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ بعد میں آنے والے لوگ ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہم سے پہلے جو صحابہ اور تابعین ایمان میں سبقت لے گئے ہیں، اللہ ان کی کمیاں کوتاہیوں کو معاف فرما دے اور ان کے درجے بلند فرما دے۔ یا اللہ ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں کوئی ذرہ برابر بھی ٹیڑھ پن نہ رہنے دینا۔ یہ ہمیشہ دعائیں کرتے ہیں۔ فرمایا یہ تو قرآن مجید نے کہا ہے، نبی کے صحابہ کے لیے دعا کرنا یہ اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے، یہ اللہ کے نزدیک ہونے کا ذریعہ، اور اللہ تعالیٰ نے کہا مالف ہے ان کو بھی دے دو جو نبی کے صحابہ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ ذکر کیا، میں بات کو مختصر کروں، والاقتداء بہم وسیلہ، لوگوں ان کی پیروی کرنا جنت میں جانے کا راستہ ہے۔ کتنی آیتیں پیش کروں؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو نبی کی مخالفت کرتا ہے اور نبی کے صحابہ کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، ہم اسے ادھر موڑ دیتے ہیں جدھر کو وہ مڑ جاتا ہے اور جہنم میں رسید کر دیں گے۔ اور دوسری جگہ کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لوگوں جو سابقین مہاجرین میں سے ہیں، انصار میں سے ہیں، اور وہ لوگ جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہو چکا ہے اور یہ سارے کے سارے اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ ان کے راستے پہ چلنے والا وہ تو اللہ کا محبوب بن چکا ہے اور وہ تو کامیاب ہو چکا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بات ہی ختم کر دی تھی۔ مشہور حدیث ہے، آپ جانتے ہیں، آپ نے فرمایا تھا یہودیوں کے اور عیسائیوں کے 72 اور 73 فرقے ہوئے، 71 اور 72 فرقے ہوئے، اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، کلھا فی النار۔ آپ نے فرمایا تھا سارے کے سارے جہنمی ہیں الا واحدہ، سوائے ایک فرقے کے، ایک جماعت کے جو ہے وہ جنتی ہے، باقی سارے کے سارے جہنمی ہیں۔ آپ سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ وہ کون سی جماعت ہے؟ آپ نے فرمایا تھا ما انا علیہ و اصحابی، جنہوں نے میرے راستے کو اختیار کیا اور میرے صحابہ کے راستے کو اختیار کیا، یہی جنت میں جانے والا راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ نے کیا خوبصورت بات کی، والاقتداء بہم وسیلہ، لوگوں صحابہ کی اقتداء کرنا یہ تو جنت میں جانے کا راستہ ہے۔ جو صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو اپناتا ہے وہ جہنم کے علاوہ کسی راستے کا انتخاب نہیں کرتا۔ اور آپ نے بھی کہا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چلتا ہے وہ سیدھا جنت کے راستے پہ چلتا ہے، جس نے میرا اور میرے صحابہ کا راستہ چھوڑ دیا ہے وہ جہنم کے علاوہ کسی اور راستے پہ نہیں چل رہا ہے۔ جامع الکلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم عطا فرمائے تھے، اعطیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات دیے گئے ہیں، بات بڑی تھوڑی سی کرتا ہوں لیکن معنی بڑا وسیع ہوتا ہے۔ 2 لفظوں میں آپ نے پورے دین کا مفہوم سمجھا دیا، ما انا علیہ و اصحابی۔ لوگوں دین کو تھامنا ہے تو اس دین کو تھامنا جس دین کو میرے صحابہ نے تھاما ہے، انہوں نے مجھے دیکھا ہے، انہوں نے میرے اوپر اس وقت ایمان لایا ہے جس وقت کوئی ایمان لانے والا نہیں تھا، انہوں نے میرا ساتھ اس وقت دیا ہے جب میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، انہوں نے میری خاطر اپنا گھر بھر، اپنا تن من دھن، اپنی جان اور اپنا مال سب کچھ قربان کر دیا، انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، 313
1000 کے لشکر سے ٹکرا گئے، احد کے میدان میں شکست کے سائے منڈلاتے رہے، زخموں سے چور ہوتے رہے۔ نبی نے کہا دوبارہ چل کے حملہ کرنا ہے، زخموں سے چور صحابہ پھر اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور وہ صحابہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی افواہ پھیلی تو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے لبیک کہنے لگے، یا رسول اللہ آپ کے ساتھ اس وقت تک یہاں سے واپس نہیں جائیں گے جب تک جو ہے وہ عثمان کے خون کا بدلہ جو ہے وہ چکا نہیں دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ بھی ان کی صداقت کی اور ان کی ایمانیات کی اور ان کی حقانیت کے سرٹیفکیٹ جو ہے وہ قرآن مجید میں نازل کیے۔ فرمایا اس لیے لوگوں یہ تو وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے براہ راست مجھ سے دین سیکھا اور اس کے مطابق عمل کیا اور میری صحیح عملی تصویر بنے ہیں۔ اگر دین لینا ہے تو یہاں سے لینا، اس کے علاوہ دنیا میں تمہیں کہیں سے دین نہیں ملے گا۔ اگر جنت کا راستہ لینا ہے تو یہیں سے راستہ ملے گا، اس کے علاوہ کہیں سے راستہ نہیں ملے گا۔ یہ 3 آیتیں تھی جو میں نے پڑھی ہیں بڑے اختصار کے ساتھ، بات تو بہت لمبی تھی، اللہ نے توفیق دی ہے، میں نے اختصار کے ساتھ وہ باتیں جو ذکر کرنی تھی اختصار سے ذکر کر دی ہیں۔ 3 آیتوں میں انصار کا ذکر ہے، مہاجرین کا ذکر ہے اور ان کے لیے دعا کرنے والوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تینوں میرے مقرب ہیں۔ 2 حدیثیں پیش کی ہیں، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میرے صحابہ ہیں اور میرے قریبی ہیں اور سچے ایماندار ہیں، ان کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ دینا، اگر تکلیف دی تو تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا۔ اور 2 میں نے قول نقل کیے ہیں ائمہ علم کے، وہ بھی احادیث کی روشنی میں ہیں۔ انہوں نے کہا جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہی ایماندار ہے، جس کا صحابہ سے محبت نہیں ہے وہ زندیق ہے اور کافر ہے۔ اور دوسرے نے کہا ان کے ساتھ محبت کرو گے تو سنت کو پالو گے اور ان کے لیے دعا کرو گے تو اللہ کا تقرب حاصل ہو جائے گا اور ان کے راستے پہ چلو گے تو تمہیں جنت جو ہے وہ مل جائے گی، ان چیزوں کو چھوڑو گے تو جہنم اور رسوائی جو ہے وہ مل جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی کے صحابہ سے سچی عقیدت، سچی محبت اور سچا پیار جو ہے وہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور اللہ تعالی ہمارے ایمان کو اسی حال میں جو ہے وہ باقی رکھے، اسی ایمان کے اوپر ہماری زندگی گزرے اور اسی ایمان کے اوپر ہمیں جو ہے وہ موت آئے، اور نبی کے صحابہ کی قبروں پہ اللہ تعالیٰ کروڑوں برکتیں اور کروڑوں رحمتیں جو ہے وہ نازل فرمائے اور ان کے درجات جو ہے وہ بلند فرمائے۔ اور آخر میں استاذ المکرم کے لیے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک طالب علم کی ٹوٹی پھوٹی باتیں سنی ہیں، اگر اس میں کوئی خیر کی بات ہے تو میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرے اللہ کا کلام ہے اور میرے نبی کا فرمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ گر چاند ہے محمد تو ستارے ہیں صحابہ،